پیر کامل، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ وہ بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے بے بسی سے مسکرا دی۔ بے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے بہت اہم۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ایف اے سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں۔ اب میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اسے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اور اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو؟ جویریہ نے کہا، آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے ساتھ سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کالج کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبعی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی۔ امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تم طبعی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی؟ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی۔ وہ یقین کے ساتھ بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ لک فنی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تو اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پہ برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تم یہ خواہش تو نہیں کری کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
وعدے کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی، بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ، پلیز۔ اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنا ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شوق تھی یا حیرت زدہ؟ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ معیز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر دے مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو اب بغیر کسی لحاظ و مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو معیز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ سے پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درشتی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ معیز بری طرح تلملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معیز نے ایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالو گا؟ تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر دور پھینکا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنا بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوک کر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برگرفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو معیز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے اس کے کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سے ہلا رہا تھا۔ شیور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا۔
تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ معز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا جا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا چرچ دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈایاگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا چرچ نے اس کی نظریں ملیں۔ مسز سمانتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا چرچ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتھا چرچ نے ایک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ کے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا چرچ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا چرچ نے اچھالا تھا، اور سمانتھا کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز چرچ نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والے اس لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار امامہ نے اندر سے آواز آئی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے پہ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟
اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی؟ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے۔ طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو۔ طیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ سے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارا سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ پر مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ اے ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانسس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکت سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہریں۔ 25 اسٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پہ مارتے ہوئے۔ وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا تھا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھیں۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب یہ ہوگا، میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کر دیں تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپرز لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانسس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر میں انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کسی کو تحفہ دینا ہے؟ اور لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خریدا ہے۔
کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی تھی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اس پر مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا ہے، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤں بس بھول جاتا ہے۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار ہینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش کے علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب مختلف پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 پر وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لائٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچتے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے لیے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ سکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ سکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ وہ پیچھے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود سکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا، شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں، مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔
کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سالار اسے جس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا، جبکہ سالار اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سالار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سالار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ بھینچتے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ اسد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی۔ وہ بلا کی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ یکدم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی بھی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے۔ کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے اور کبھی اس سے لہجے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی ہے۔ اسے لگتا وہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ یہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ تمہارے لیے یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ اسد نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھور رہی تھی۔ اسد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اسد پر مرکوز کیں۔ اسد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امامہ؟ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا سکتی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے میں غلط سوچ رہا ہوں اور ایسی بات نہیں ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں، امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اسد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضی جھلکتی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے، تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی۔ حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب نہ پسند آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں ٹھیک ہوں تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ یا کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے جواب تو آپ مجھے بتا دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تم جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے امامہ۔ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن ٹرینڈ بلش تھا یا بیئرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریپیٹ دی۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ سے اناٹمی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں، بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی تکنیک استعمال کی گئی ہے، دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی سے کون سی نئی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔
اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی۔ اسد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا، نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو کوئی اور مصروفیات نہیں۔ امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا، پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی اممیچیور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیر ہوں اور نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ انجام دیں گے۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسد کے ماتھے پر پسینے نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمر میں چلی گئی ہے، اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا ہے۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسد کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے سے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسد کا دن نہیں تھا، اسد نے اعتراف کیا، اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسد کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً۔ اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں، مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اسد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود انیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اسے حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان لیتا۔ انیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا تو وہ کسی ایسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورانٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹیں چمچے بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگس کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان 3 مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کی دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگ استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی۔
اور اس بار جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں مواقع پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کے چہرہ پمپلز، محاسوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کے عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ ایلوس پریسلے اسٹائل کے کالرز والی ایک چیکرڈ ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بیہودہ سی سرمئی جینز پہنے تھا جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچنبھتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبیا میں موجود باقی ڈرگ کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ذریعے اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپٹ پر اوندھے سیدھے پڑے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اس طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہو گئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کے اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھنے لگا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کے اس نے جاگرز پہنے، ان کے تسموں کو ٹخنوں کی گرد لپیٹ کر گرہ باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کے وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے ایک دم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لون آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنی اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی آنکھیں چچیانے لگیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کے پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ٹراؤزرز کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اپنے ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3-4 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کی ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر ایک دم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک کر گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون، وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریباً تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پار کے سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 IQ لیول کے حامل اس بچے کے مقابلہ کرنے میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔ ہر سال کا حساب رکھتے ہو تم؟
اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا؟ اور کیوں؟ وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا بھی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی و مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محو حیرت کر دیا تھا۔ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا ہے۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے محو حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم خود کیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے سالار کو دیکھا تھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے قیدی کو جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اب بھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے استہزائی انداز میں کلب کے قیدی کو کہا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی۔ قیدی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے۔ قیدی نے زبیر کی معلومات کے اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا۔ زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، انہوں نے سالار کی طرف سے اپنے بھائی کو پورے اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویکینڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشنز میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دا اسکورز۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے تھے۔ بچہ؟ اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا۔ اسد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اسد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئی؟ نہیں، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امامہ اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے؟ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے کے بعد آئی۔ شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، 2 ماہ بعد۔ شکیلہ کو اسد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امامہ پچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی لگ رہی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے۔ اسد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہوگا اسد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے بھی میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہوگا، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات وہم نہیں لگے ہیں۔ وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کرتی رہی مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر؟ ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے اب وہ میچیور ہو گئی اس لیے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو۔ شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے۔ اسد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں۔ اب بچے تو نہیں رہے ہو تم لوگ۔
تم معمولی معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم وہ تو اپنے فرض سے سبق دوش ہوں گے۔ شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا ہے، میرے خیال میں ہے وہ لوگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے ماما اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی ہے، اسد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آ رہا تھا جسے ایک بار پھر شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئیں سے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے۔ چوئنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر اور بہت ریش انداز سے موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اسے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر دور تک صرف اس ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ ایک دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائک چلانے لگا۔ کچھ دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر ایک دم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لائن کو توڑا اور دوسری لائن میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریک یک دم چرچرانے لگیں۔ اس نے فل سپیڈ پر بائک چلاتے ہوئے یک دم ہینڈل سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائک بری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کسی چیز پر گرا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا، اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنوینسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پر ایک ایک پوسٹر لگا تھا، جن میں سے ایک پرووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے خوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ ہال یکدم تالیوں سے گونج اٹھتا۔ آدھ گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا، گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ ایک لختا ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگلا معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹاکر اور ڈوئر کا فرق ہوتا ہے۔ گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونجا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بات جاری رکھی، میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ، اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کی کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا، ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنا مائک کو آف کیا اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اسی 90 تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا جو اس کا خاصہ تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔
فیضان کی فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس سٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ سے ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا، وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے۔ سنجیدگی سے کہا گیا، اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا، کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی سے ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلیاں بتائی نہیں جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے لیے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرنے ہوں گے۔ مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 2,67,895 میں سے 9,52,852 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 3,99,999 کو تفریق کریں، پھر اس میں 9,29,2902 کو جمع کریں، اور اسے دوسری سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھتا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب کریں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں، اور جواب میں 492359 کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 8142473 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا ہے۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اس زندگی میں اس سے پہلی بار کتنا حسد محسوس ہوا تھا۔ آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے سعد کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے ہوئے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں، اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں، اور آپ میرے ساتھ کھیلتی بھی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکتی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پہ بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دہانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک آیا کے گھر بھی اس وقت اس طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل لان میں گھماتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔
اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھیں اور وہ اپنے حلیے سے چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی اور نہ ہی ان پر کا اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان میں سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی گفتگو، اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگار کیے نیم عریاں کپڑے میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی، سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا، اور لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر۔ اس لڑکے نے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی۔ Nothing special about them۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ تو اچھا ہو۔ It's filthy place, such a dirty۔ اس نے گلی میں موجود گڑھوں اور کوڑے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈس کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے، گرل فرینڈس اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈس اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا۔ اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے ہم تمہیں لے جا رہے ہیں وہ تو بس۔ دوسرے لڑکے کی بات پر لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا اسی طرح چپتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موتیے کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک بار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ لیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے، تمباکو والا پان۔ دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤں تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے، رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لبکتی ان کی طرف آئی، ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجرے لٹکائے شفون کی ایک چنگھاڑتی ہوئی سرخ ساڑھی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں جو موجود پان اس گلدان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں مدھم آواز میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گھاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز میں اسی رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹس میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہیں کی طرح جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اس کی طرح چیختے چنگھاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال میں کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی۔ اس کے ساتھ کچھ سانزدے بھی تھے۔
وہ غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش ہوئی اور مطمئن واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظریں اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا۔ سازندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہی جان انگیز گانے لگائے گئے جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ ہال میں وہ واحد شخص تھا جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محظوظ ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنا غفیل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا یہ تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچھالتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی جو اس وقت ویکینڈ پر اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے بات نوٹ کی کہ ماما دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا، یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں بس اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف ہوں اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں؟ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کالج کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑی۔ ان دونوں کے درمیان نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کے اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی، اور آپ تصور کریں، اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ مگر میں بڑھتی شرح اموات کی ایک وجہ۔ بابا، اس کو منع کریں، امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا اور بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔